میں کچھ باتیں ربیع الاول سے متعلق کرنی تھیں آپ لوگوں کے سامنے۔ ربیع الاول کی آج کیا تاریخ ہے؟ ربیع الاول بس آ ہی رہا ہے نا، 12 ربیع الاول۔ دیکھو چند دلائل میں ہمیشہ سے دیتا ہوں، ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہی فرمایا نا آپ نے؟ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا، تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے، کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دیں پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا، پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے۔ تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا، دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے۔ تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا، بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا، کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں۔ تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے۔ جیسے ربیع الاول میں ایک دلیل دی جاتی ہے قل فبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ، تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، یہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن کا اگر یہ مطلب ہوتا تو سب سے پہلے ربیع الاول میں نبی خوش ہوتے اور خوشی مناتے، پھر صحابہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں نہ نبی نے خوشی منائی نہ صحابہ نے خوشی منائی۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ بھائی تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے خوش ہو جاؤ، تو کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتے ہو آپ، اور خوشی منانے کا تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ ہم جب بھی قرآن کا سوچتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، ہم گلے میں ہار ڈالنا شروع کر دیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کہ بھئی قرآن ملا ہے، تو بھئی وہ آج تھوڑی ملا ہے، وہ تو 1400 سال پہلے ملا ہے۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ تو ہر آدمی قرآن سے ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن سے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بتاؤ کہ بھئی حدیث میں کیا ہے، نبی نے اس پر کیسے عمل کیا، اس آیت کی کیسے نبی نے ایکسپلین کیا، وہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ اچھا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ بعض حدیثوں کی ایسی تشریح کی جائے کرتے ہیں لوگ کہ جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا، تو نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس پر میں، بلکہ آپ نے اپنے ساتھ کس کو ایڈ کیا ہے؟ صحابہ کو بھی۔ کیونکہ جیسے قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کی جاتی ہے، اسی طرح حدیثوں کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ 3 طلاق کا 3 ہونا یہ تمام صحابہ کا فتویٰ ہے۔ اب کوئی آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، تو سمجھ لو کہیں گڑبڑ کر رہا ہے، وہ حدیث کو ایکسپلین کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، اس سے حدیث کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے اس سے۔ کیونکہ کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا انہوں نے۔ سارے صحابہ اکٹھی 3 کو کتنا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے معیار بتا دیا، بھائی کوئی حدیث کو ایسے ایکسپلین کر رہا ہے کہ صحابہ کے اگینسٹ جا رہی ہے، نہیں ماننا اس کو۔ فرقے سارے یہیں سے بنتے ہیں، کوئی قرآن کا لیبل لگا کے
فرقہ بنائے گا, کوئی حدیث کا لیبل لگا کے. اسی وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا وہ ہے اہل سنت والجماعت, جو سنت کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کے اجماع کو بھی مانتا ہے, جماعت صحابہ کو بھی مانتا ہے. قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کرتا جو صحابہ سے میچ نہیں کرتی. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی غلط چیز کی طرف جائے گا وہ لیبل بہت اچھا لگا لے گا. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اسلاف کے اقوال کو نہیں مانتے, نام سلفی رکھ لیا انہوں نے. میں سارے سلفیوں کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن بہت ایسے ملیں گے کہ اسلاف کے جب قول ان کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنائے جائیں وہ نہیں مانتے اس کو, لیکن کہتے اپنے آپ کو کیا ہیں, سلفی کہہ رہے ہوتے ہیں. رنگی کو نارنگی کہیں, تند مال کو کھویا, چلتی کو گاڑی کہیں. جو چلتی ہوئی چیز ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, گاڑی. گاڑی کا مطلب تو گڑی بھی ہے. اور جو تند مال ہے اس کو کہتے ہیں جو اتنا بہترین مال کو کھویا, یعنی گویا ہم نے دودھ بھی کھو دیا یہاں پہ. اور نارنگی, حالانکہ وہ تو رنگی ہوئی چیز ہے نا, اتنا کلر پیارا ہوتا ہے, اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, نارنگی, یعنی رنگی نہیں ہے اس میں. تو یہی حال آج کل فرقوں کے اچھے اچھے لیبل میں. اسلاف کی ایک نہیں ماننا, نام کیا رکھ لینا, سلفی. اہل سنت والجماعت یعنی حدیث اور صحابہ کو فالو نہیں کرنا, سنت اور جماعت, صحابہ کی جماعت کو فالو نہیں کرنا, نام کیا رکھ لینا, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ملتے جلتے ناموں سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. جماعت المسلمین نے کیا گڑبڑ کی, حدیث میں آتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کے نیا فرقہ بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا. جب مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا ایک فرقہ 1975 میں, اس الگ فرقے, وہ فرقہ جماعت المسلمین سے الگ ہوا ہے نا مسلمانوں کی جماعت سے, اس نے نام اپنا کیا رکھ لیا, جماعت المسلمین. تو یہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ کھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ لیبل ہے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا بھائی اس کے اندر چینی ہے, باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو بتاؤ مکھی دھوکے میں آ جائے گی؟ مکھی تو دھوکے میں نہیں آتی, کیونکہ بوری کے اندر جو چینی کی خوشبو ہے وہ اس کو لائے گی. آپ لیبل سے دھوکے میں آتے ہو. جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں آپ سمجھتے ہو یہ اسلاف کے قول اقوال پر عمل کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہیں. جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ سچی مچی کے جماعت المسلمین ہے. آپ اس خوشبو کو نہیں دیکھ رہے کہ عملی دنیا میں کون ہے جو حدیث اور صحابہ کو فالو کر رہا ہے, پریکٹیکل لائف میں کون ہے. اس پہ آپ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تو ناموں سے میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کام کو دیکھو, کام کیا ہے, کام اہل سنت والجماعت والا ہونا چاہیے. اب یہیں سے ہم ربیع الاول کو دیکھتے ہیں. ربیع الاول کو کہ یہ جو ربیع الاول ہے جس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ہار پھول ہے, اور اب تو بہت کچھ ہونے لگا ہے. طواف شروع ہو گئے ہیں, ایک کعبہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے, اس کا طواف ہو رہا ہے, کیک کٹ رہے ہیں. یعنی بدعت میں جتنا آگے جائیں گے تو جاتے چلے جائیں گے نا آپ. لیکن آپ پہلے اسٹیپ سے دیکھیں, مٹھائیاں تو بٹتی ہیں, حلوے تو پکتے ہی ہیں. یہ تو بہت کم درجے کا کوئی بدعت کو فالو کرے گا نا تو پہلا اسٹیپ ہے اس کا. لیکن ہمیں تو ایک لڈو بھی نہیں ملتا نبی کی سیرت میں. حلوہ تو آگے کی چیز ہے بھائی. ایک مبارکبادی کا پیغام بھی نہیں ملتا ہمیں پیغمبر کی سیرت میں کہ ربیع الاول آیا ہو اور ہمارے نبی نے کسی کو مبارکبادی کا پیغام دیا ہو, یا چلو نبی نے نہیں دیا صحابہ نے دیا ہو. کوئی ایک ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ہے اس بارے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اگر کوئی اسکالر قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیں, اس کا مطلب بھائی وہ قرآن و سنت کی اپنی اخپل تشریح ہے. یہ پشتوں میں کہتے ہیں اخپل ہے. ہمیں صحابہ میں نہیں ملتی یہ چیز, نہ تابعین میں ملتی ہے, نہ تبع تابعین میں ملتی ہے. یہ تو ہندوستان میں بہت بعد میں جا کے رسم شروع ہوئی ہے. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ جو ربیع الاول منا رہے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے, ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے محبت کا رخ ٹھیک بولو نہیں ہے.
میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ وہ نبی سے کر سب نبی کی محبت میں ہی رہے ہیں, کیک بھی کٹ رہے ہیں اور بتیاں بھی لگا رہے ہیں, ہار پھول بھی, اور کچھ لوگ تو ناچ گا بھی رہے ہیں, کر رہے ہوں گے, لیکن بھائی یہ محبت وہ ہے جو آپ کے, یہ وہ اسٹائل ہے جو آپ کا اپنا اسٹائل ہے. اللہ اس محبت کے اسٹائل کو قبول کرے گا, انداز کو قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اہل سنت والجماعت کے فقہ میں 4 امام ہیں. فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے جو مسائل مرتب کیے ہیں وہ کنہوں نے کیے ہیں؟ 4 اماموں نے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو پوری اہل سنت والجماعت نے مانا ہے. جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا نا, لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حنیفہ کے امام ہونے کی کیا دلیل ہے, ہمارے امام تو صرف پیغمبر ہیں. بھائی امام ابو حنیفہ کو امام فقہ میں مانا جاتا ہے ایک خاص جزئیے میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت میں امام ہے, سب کے امام ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے امام بخاری حدیث میں امام ہیں یا نہیں. اب کوئی کہے نہیں ہمارے امام صرف امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ابے بھائی تو کدھر کی کدھر لگا رہا ہے. اس سینس میں ہم تھوڑی امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں, ہم اس سینس میں امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں جس سینس میں ہم امام بخاری کو حدیث کا امام بولتے ہیں. تو اسی سینس میں ہم امام ابو حنیفہ کو فقہ کا امام بولتے ہیں. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کیے, انہوں نے کیے یا ان کے شاگردوں نے ان کے حکم پہ کیے, لیکن یہ انداز ان کا تھا. ایک مرتب شکل میں ہمارے پاس اسلامی قانون آئے, ایک ریسرچ ہو کے. یہ کام امام شافعی نے بھی کیا, امام مالک نے بھی کیا, امام احمد بن حنبل نے بھی کیا, اور بھی کچھ اماموں نے کیا, لیکن وہ پنپ نہیں پایا امت میں. اللہ کی طرف سے اس کو مقبولیت نہیں ملی. علماء صالحہ نے اس کو اس طرح قبول نہیں کیا, ان کے کام کو ایکسیپٹ کیا. جیسے بہت سارے محدثین گزرے ہیں, لیکن سب تو مشہور نہیں ہوئے نا. جن سے اللہ نے کام لیا, جن کو امت میں مقبولیت ملی, وہ امام ابو داؤد ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام بہقی ہیں, اور امام ابن ماجہ ہیں. تو یہ مشہور لوگ ہیں جن کو بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے, امت میں کسی کو اللہ مقبولیت عطا کر دیتے ہیں جس سے اللہ دین کا کام لینا چاہیں. تو اس سینس میں امام حنیفہ کو امام کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور کوئی ہمارے امام نہیں ہے. ان کو اپنے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. ایک صاحب کہنے لگے, میں نے کہا قائد اعظم نے فرمایا. اس نے کہا قائد اعظم جو ہے نا صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد اعظم مطلب سب سے بڑے قائد, وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابے میں نے کہا کدھر کی کدھر لگا رہا ہے. قائد اعظم ہم اس سینس میں نہیں کہتے کہ نبی کے مقابلے میں, وہ تو یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد اعظم کا مطلب جتنے دنیا میں اس زمانے میں امام جو محمد علی جناح کے دور میں جو بھی قائدین ہیں جنہوں نے اپنے قوموں کی آزادی کے لیے محنت کی, اس سینس میں ہم قائد اعظم کہتے ہیں. تو آج کل سینس لیس لوگ ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم سے دین سیکھو, جن کو امام کے لفظ کا مطلب نہیں. امام ہر جگہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, اگلا کہ ہمارے امام تو صرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کہو بھائی ہم مسجد کے امام کی بات کر رہے ہیں, نماز میں ہمارے امام مفتی صاحب ہیں. اگلا بولے نہیں, نماز میں بھی ہمارا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو بھائی اصل میں یوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں, جمعے کی نماز میں ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. آپ کا ہی نہیں, جمعے میں بھی ہمارا امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ان کو دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ پاگل ہے, یہ کیا ہے, اس سے بحث کرنا فضول ہے. تو امام ابو حنیفہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام نہیں کہا جاتا. امام ابو حنیفہ کو اس سینس میں امام کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں منقول ہیں, اسی طرح قرآن سے اور صحابہ کے جو اقوال ہیں, ان کو چھانٹی کر کے ان میں بحث مباحثہ کر کے دلائل کی قوت کی زور سے ایک رائے قائم کر کے اسلامی لا کو ریٹن فارم میں لانا, اور پھر پوری دنیا کے علماء کا اس پہ اعتماد کرنا, یا بڑی دنیا کا اس پہ اعتماد کرنا. اس سینس میں ان کو امام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سینس میں امام کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے فقہ میں جو حدیثوں میں امام بخاری بھی امام ہے, امام مسلم بھی ہے, امام ابو داؤد بھی ہیں. اب اگر کوئی حدیث کی آج ایسی تحقیق لا رہا ہو جو امام بخاری کی تحقیق سے میچ نہیں کر رہی, تو آپ اس کی تحقیق کو مانو گے؟ اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو گے, بولا کہ تو نیا آیا ہے کیا؟ یہ کام ائمہ محدثین پہلے
کر چکے ہیں. اسی طرح یاد رکھو فقہ میں یہ چاروں کو امام مانا گیا ہے اور ان کے شاگردوں کو ان کے بعد امام مانا گیا ہے, اور ان کے شاگرد صدیوں سے چلتے چلتے آج تک آ رہے ہیں. امام شافعی کے بھی امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاذ ہیں. اب سوچو امام بخاری کا استاذ کیا بلا ہوگا, وہ میں بلا برے سینس میں نہیں کہہ رہا, یعنی علم میں کیا مقام ہوگا جو امام بخاری کے کیا ہیں, استاذ ہیں. اور پھر امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں امام شافعی, سمجھ رہے ہو. پھر امام شافعی کے استاذ ہیں محمد ابن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, اور امام محمد بن حسن کے استاذ کون ہیں, امام ابو حنیفہ. تو انہوں نے مرتب کیا ہے, ان کے شاگردوں نے کیا, لیکن انہی کے حکم پہ اور انہی کے اقوال کو ترتیب دے کے نا, کتاب الوضو, کتاب الزکوٰۃ, کتاب الصوم. اس سے پہلے یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی تھی, جیسے حدیثوں کی ترتیب نہیں ملتی تھی ہمیں, حدیثیں تو تھیں ترتیب نہیں تھی. تو ایسے ہی فقہ کے مرتب ہونے سے پہلے فقہ تو تھا, مسائل تو تھے, مرتب بعد میں کیا گیا ہے. اب جب ایک چیز مرتب ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. پھر اس میں یہ کہنا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں ابو حنیفہ یا امام شافعی کے فقہ کو فالو کروں, نبی کے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے بھائی یہ بالکل ایسی فضول بات ہے جیسے کوئی کہ مجھے کیا ضرورت ہے امام بخاری کی کتاب کو فالو کروں, نبی کے دور میں تو یہ کتاب تھی نہیں. بھائی نبی کے دور میں یہ ساری حدیثیں تھیں, مرتب بعد میں کیا گیا, صحیح ضعیف کو چھانٹا بعد میں کیا ہے. جب کر لیا تو اب آپ اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو اس کو. تو اسی طرح نبی کے دور میں, صحابہ کے دور میں مسائل تھے, مرتب نہیں تھے, چھانٹی نہیں تھے, ضعیف قول بھی تھا, صحیح قول بھی تھا. ان ائمہ نے مرتب کر کے قانون کو مرتب کر دیا. اب جب مرتب کر دیا, پوری امت اس پہ جمع ہو گئی, اب آپ اس سے ہٹو گے تو آپ ایک نیا فتنہ کھڑا کرو گے. اب آپ کو اس کا پابند ہونا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اب جو دلیل دی جاتی ہے وہ ایسے کہ قرآن, حدیث, اجماع امت اور فقہ, وہ اسلامی فقہ جو آج سے پہلے اہل سنت والجماعت کے اماموں نے مرتب کر دیا ہے. اب اس میں دکھانا پڑے گا آپ کو. تو ہم دیکھتے ہیں ان چاروں میں ربیع الاول کا تذکرہ نہیں ملتا ہمیں کہ ربیع الاول کوئی مقدس مہینہ ہے, یا ربیع الاول میں لڈو کھانا ہے, یا لڈو میں اس لیے بولتا ہوں مزہ لڈو میں ہے, حلوے بولنے میں مزہ نہیں آتا. بھائی ہم ربیع الاول میں لڈو کھا نہیں رہے, بولنے تو دو نا, اتنی بھی سختی نہیں ہے اسلام میں. تو لڈو کا جو مزہ ہے نا, اصل میں یہ لڈو میں نے یہاں سے سیکھا. ہمارے بچپن میں ایک دوست تھے, وہ کہیں رشتہ لینے بھیجا نا انہوں نے, تو ان کا رشتہ ہو گیا. تو وہ ہمارے بڑوں, خاندان کے بڑوں میں سے آتے تھے. تو اب وہ جس دن جا رہے تھے نا منگنی کرنے, تو میرا کزن مجھے کہہ رہا تھا ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. تو وہاں سے مجھے لڈو کا لفظ یاد ہو گیا. ان کے دل میں کیا پھوٹ رہے ہیں, وہ اپنی نا مسکراہٹ چھپا نہیں پا رہے تھے. تو میرے دوست نے مجھے بولا ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. لیکن شادی کے بعد پھر جو ایسے ان کے دل میں کریلے پھوٹے ہیں نا, وہ اللہ ہی جانے. تو خیر, تو ہم دیکھتے ہیں نہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں کچھ منقول ہے, نہ امام شافعی سے, نہ امام مالک سے, نہ امام احمد ابن حنبل سے. یہ چاروں فقہ کے امام ہیں جن کو پوری دنیا میں فالو کیا گیا ہے. آپ انڈونیشیا میں جاؤ گے سارے شافعی ملیں گے, ملیشیا میں جاؤ گے سارے شافعی ملیں گے آپ کو, ایران میں جاؤ گے جو اہل سنت والجماعت میں سارے حنفی ملیں گے آپ کو, ازبکستان, آذربائیجان جو روس سے آزاد ریاستیں ہیں ان میں سارے حنفی ملیں گے آپ کو, پورا افغانستان حنفی ہے, پورا پشاور حنفی, پورا لاہور, سوائے چند فیصد لوگوں کے جو حنفی نہیں ہیں, وہ بھی اب حنفی نہیں ہوئے. ان کے باپ دادوں میں جاؤ گے وہ بھی سارے کیا تھے, حنفی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم منگول ہیں, تو منگول سارے حنفی تھے جب اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیا ہیں, منگول ہیں. تو آپ ماضی میں جاؤ گے سارے منگول کیا تھے, جب اسلام قبول کیا تھا سارے کیا تھے, وہ حنفی تھے. یہاں تک کہ آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہندوستان پاکستان میں حنفی نہیں ہوں, تو وہ نہیں ہے تو اس کے ابا حنفی تھے, ابا نہیں ہو تو دادا حنفی تھے, دادا نہیں تو پردادا تو کنفرم کیا تھے, حنفی. اسلام آیا ہی حنفی ہی اسلام لے کر آئے ہیں بر صغیر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بر صغیر میں اسلام کون لے کر آیا ہے, حنفی لائے ہیں. تو سارے حنفی تھے. جتنے بر صغیر میں آپ کو حنفیوں کے علاوہ نظر آئیں گے نا, یا شافیوں کے علاوہ, تو وہ دادا پردادا پردادا کے اوپر, بس اس سے آگے ان کے سارے کون تھے, وہ حنفی. تو پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام گیا ہے نا, اور آج تھوڑی گیا ہے, صدیوں پہلے گیا ہے, تو یا تو حنفی تھے. پورا افریقہ مالکی ہے, وہاں امام مالک کے فالوورز پہنچے جنگوں میں, جہاد میں, تو وہاں سارا کیا ہے, فقہ مالکی ہے. ملیشیا, انڈونیشیا, سارا کیا ہے, فقہ شافعی ہے.
پورا ہندوستان، پورا بنگلہ دیش، پورا افغانستان، پورا برما، یہ پوری آبادی چائنا سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی کئی گنا تو نہیں لیکن بہت زیادہ ہے. یہ سارے کیا تھے بھائی؟ جب اسلام آیا حنفی تھے. کوئٹہ پورا کیا جب اسلام آیا؟ حنفی. افغانستان میں جتنے بڑے بڑے جہادی کمانڈر گزرے ہیں جو لڑتے رہے ہیں غیر مسلموں سے، ہندوستان میں آ کے جو راجپوتوں سے لڑائیاں ہوئی، ہندوؤں سے لڑائیاں ہوئی، پانی پت کی لڑائی، وہ سارے حنفی تھے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے نکلے، وہ اور ان کی فوج میں سارے کیا تھے؟ حنفی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جب اکبر بادشاہ نے نیا دین نکالا اور ملحد ہو گیا، اس کے جو ہے نا اس کو اصلاح کرنے والے اور ہندوستان میں اسلام کو بچانے والے مجدد ثانی، وہ بھی کیا تھے؟ تو آپ کو ہندوستان کی 1200 سالہ تاریخ میں سارے حنفی ملیں گے. آپ ملیشیا کی 1200 سالہ تاریخ میں سارے شافعی ملیں گے آپ کو. سعودی عرب کی 1200 سالہ تاریخ میں 70-75% حنبلی ملیں گے آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ چاروں اہل سنت کے والجماعت کے مکاتب فکر ہیں. اب یہاں لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو نبی نے حنفی نہیں کہا، نہ ہمیں نبی نے شافعی کہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہم تو مسلم ہیں، یقیناً مسلم ہیں، غیر مسلم کے مقابلے میں. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، کس کے مقابلے میں؟ غیر مسلم. لیکن جب اہل سنت والجماعت میں ہی قانون مرتب ہو گیا تو اس قانون میں اگر کوئی ایک مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہے تو وہ دوسرے مکتبہ فکر سے جو اپنی پہچان الگ کرے گا مسلم کہہ کے نہیں کرے گا. اب کوئی شافعی یہاں بیٹھا ہوا ہو، مجھ سے پوچھے آپ کیا ہیں، میں کہا مسلم، تو کہے گا میں کیا غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے؟ تو حنفی کہا جاتا ہے شافعی کے مقابلے میں، حنبلی کہا جاتا ہے شافعی کے مقابلے میں. اور اس کی ضرورت کبھی پڑتی نہیں ہے، کبھی پڑے تو کہا جاتا ہے، ورنہ پڑتی نہیں ہے ضرورت اس کی. سمجھ رہے ہو کہ میں تو ابھی صرف یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں فرقے آ رہے ہیں نا کہ ہمارا کوئی فقی دین نہیں، نہ ہم حنفی ہیں نہ شافعی ہیں، ان کے ابا دادا پردادا کیا تھے؟ سارے حنفی تھے. اب یا تو وہ سارے غلط تھے یا یہ غلط ہیں. تو لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے وہ سارے غلط تھے. وہ سارے کیا تھے؟ غلط. میرے ایک بیان پہ کسی نے کمنٹس کیے کہ اگر صدیوں سے مسلمان غلط چیز پہ چلے آ رہے ہیں تو کیا ہم اس غلطی پہ باقی رہیں کیا؟ یہ کمنٹ بہت دفعہ آتے ہیں میرے بیان پہ. مفتی صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کیا یہ سارے صدیوں سے غلط تھے، کیا یہ سارے صدیوں سے غلط تھے. پھر لوگ یہ بھی نیچے کمنٹس، میں کمنٹس بہت پڑھتا ہوں اپنے بیانات کے نیچے تاکہ مجھے بھی اصلاح کا موقع ملے نا، مجھے بھی پتہ چلے ہمارے بیان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، پبلک جا کدھر کو رہی ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا یہ سارے غلط تھے. پھر دلیل میں دیکھیں یہود و نصارہ میں بھی تو سارے غلط تھے، یہود و نصارہ بھی تو صدیوں سے غلط چلے آ رہے ہیں، تو وہ غلط ہو سکتے ہیں تو ہم نہیں غلط ہو سکتے. تو خوب سمجھ لو، اس قوم کو، اس امت کو یہود و نصارہ پہ قیاس کرنا غلط ہے. یہود و نصارہ میں جو پیغمبر آئے وہ آخری نبی نہیں تھے، لہذا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، لہذا وہ صدیوں سے سارے گمراہ ہو گئے. وہ آخری نبی نہیں ہے اور نئے نبی نے آنا ہے. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، لہذا اللہ نے ضمانت لی ہے کہ اب یہ امت صدیوں سے غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیا پیغمبر آ کے تھوڑی ٹھیک کریں گے اس امت کو. تو علماء صلحاء نہیں ٹھیک کرنا ہے، تو سارے غلط ہو گئے تو ٹھیک کون کرے گا؟ کیا 15ویں صدی میں 2-4 اسکالر آ کے ٹھیک کریں گے کیا؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تبھی حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ. آپ نیٹ پہ لکھیں، اس کا ریفرنس آ جائے گا، عربی میں لکھ دیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں سن میں نہیں ہو سکتی، فلاں میں ہو سکتی ہے، مطلب کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. جب کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب صدیوں سے جو اتنی بڑی امت چلی آ رہی ہے نا، یہ ٹھیک تھی بھائی. آپ غلط ہیں جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. جتنے آپ کو یہاں ملیں گے نا جو حنفیت کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے ابا یا تو حنفی، ابا بھی چھوڑ چکے تو دادا حنفی نکلیں گے ان کے. یہ 2-3 صدیوں سے پہلے یہ سلسلہ جاتا ہی نہیں. خود قبر بھی نہیں دکھا سکتا کسی غیر حنفی کی ہندوستان میں 250-300 سال پرانی. سمجھ رہے ہو؟ زندہ تو دور کی بات، قبر بھی نہیں ملے گی آپ کو. تو انگریزوں سے ہم لڑے ہیں بھائی، انگریزوں نے ہم سے حکومتیں چھینی ہیں. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، وہ بھی سارے حنفی تھے جنہوں نے خلافت قائم کی. 300-400 سال تو بڑی اسٹرانگ خلافت تھی. تو یورپ انہی کو مسلم سمجھتا تھا، انہی کے خلاف سازشیں کرتا تھا.
انہی کی حکومت کو توڑا گیا ہے. وہ اسلامی لا جو خلافت عثمانیہ میں 500-600 سال چلا ہے وہ تو فقہ حنفی تھا سارا, وہ بھی غلط. بنو عباس میں زیادہ تر فقہ حنفی تھا, وہ بھی غلط. بنو امیہ میں جو سب سے بڑے قاضی تھے امام ابو یوسف تھے قاضی القضاء, وہ بھی حنفی تھے. تو یار یہ کدھر کو آپ قوم کو لے کے جا رہے ہو ہیں؟ کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرے اور آپ کو حنفی شافی سارے غلط ہوتے ہیں, ایک دین محمدی پہ آ جاؤ, تو غیر مسلم اس نعرے سے اٹریکٹ تو بہت ہوگا, لیکن اس کو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوگا کہ جب ہم کتابوں کی طرف جاتے ہیں, ہم علماء کی سیرت پڑھتے ہیں, تو 4 طبقات ملتے ہیں کتابوں میں. آپ جب بھی کسی عالم کی سیرت پڑھیں گے نا, تو یا تو طبقات حنفیہ میں ہوگا, یا طبقات شافعیہ میں, یا طبقات مالکیہ میں, یا طبقات حنابلہ میں. اس کے علاوہ کہیں ملے گا ہی نہیں آپ, الا ماشاء اللہ اکا دکا. علامہ شوکانی ہو گئے, ابن حزم ظاہری ہو گئے, چند ایک کروڑوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ جو لیبل اچھے اچھے لگا کے آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم فرقوں کے خلاف ہیں, وہ فرقوں کے خلاف نہیں ہے, وہ ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہیں. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, سمجھتے ہو؟ اچھا, بات سے بات چل پڑی ہے. ابھی میں تو ربیع الاول پہ بات کر رہا تھا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چاروں کو پہ ریسرچ کر کے ایک کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ یار 4 مکاتب فقہ ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, تو قرآن حدیث سے ریسرچ کر کے ایک پہ آ جاؤ نا. دیکھو ان چاروں اماموں نے قرآن حدیث ہی پہ ریسرچ کر کے بہت سی چیزوں میں اتفاق کر لیا ہے. اب جن چیزوں میں ہو گیا ان میں تو چاروں متفق ہیں, سب میں ہر میں 4 رائے تھوڑی ہیں. بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں ریسرچ ہوئی 3 امام ایک طرف ہو گئے. بہت سے مسائل میں ریسرچ ہوئی 2 کی رائے ایک طرف اور 2 کی ایک طرف. کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں 1 کی رائے ایک طرف اور تینوں کی دوسری طرف. وہ ریسرچ کے بعد ہی ہوئی ہے. اب جب ہو گئی, اب اس اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اب اس کو ختم کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو نئی آرا اور وجود میں آئیں گی. اتھارٹی کون ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے؟ یہ تو ایک نئی جنگ میں امت چلی جائے گی نا. اب اس کا حل یہی ہے کہ ایک کو فالو کرو, دوسرے کو برا مت کہو, کیونکہ وہ بھی قرآن حدیث سے, یہ بھی قرآن حدیث سے ہے. تو امت صدیوں سے اس ٹریک پہ چل رہی ہے اور بڑی کامیابی سے چلی ہے. اسی ٹریک پہ چلتے ہوئے دنیا پہ حکومت کی ہے. ہندوستان میں ہم نے 1000 سال حکومت کی. اگر ہم ہندوستان میں بیٹھ جاتے ہیں نا کہ نہیں یہ غلط ہے, نیا بناؤ, تو نیا نہیں بنتا. مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ہی چلتی رہتی, ایک دوسرے سے مناظروں میں ہی ساری صلاحیتیں برباد ہو جانی تھیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو منگول بھی کیا تھے بھائی؟ حنفی تھے وہ. تو اگر کوئی کہہ رہے کہ میں یوں, تو وہ باپ دادا سارے ان کے حنفی نکلیں گے آپ. تو اچھا, اور اگر پھر بھی میں کہتا ہوں کوئی نہیں مانتا ان چاروں مکاتب فکر کو, وہ کہتا ہے یہ غلط ہیں چاروں, ہم صرف مسلم ہیں, یقیناً ہم صرف مسلم ہیں, لیکن جہاں ضرورت ہوگی, جہاں فقہا کا اختلاف ہوگا, تو پھر تو مینشن کرنا پڑے گا نا میں کس کی رائے کو فالو کرتا ہوں. لیکن اگر آپ نہیں مانتے, آپ کہتے ہو چاروں غلط ہیں, میں قرآن و حدیث پہ لوگوں کو لاؤں گا. آپ کے خیال میں یہ تورات و انجیل پہ لے کر آئے ہیں, ہم قرآن و حدیث پہ لاتے ہیں, تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں پھر آپ بھی ایک فقہ مرتب کر دو. کتاب الوضو, کتاب الزکوٰۃ, کتاب الصوم ایک لکھو جس پہ آپ کے مسلک کے سارے علماء کے دستخط ہوں. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ایک کی ایک رائے ہوگی, دوسرے کی دوسری رائے ہوگی, تیسرے کی, اور اتنا اختلاف ہوگا جو چاروں اماموں میں بھی نہیں ہے. اتنا بڑا ایک اختلاف, تو 5واں مرتب ہی نہیں ہے کوئی. تو مرتب نہیں ہے تو ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ اس کو فالو کرو؟ ہے ہی نہیں. اب میں آتا ہوں ربیع الاول کی طرف. تو اب مجھے بتاؤ, قرآن میں ہے ربیع الاول منانے کا, حدیث میں ہے. اگر قرآن کی آیتیں سے آپ نکالتے بھی ہو, تو ہم پیغمبر کی سیرت میں ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ صحابہ کی سیرت میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تابعین کی سیرت میں, چاروں اماموں کی کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ وہ تو زیادہ ماہر تھے وہ تو. اور ہمارے جو حضرات ہیں جو ربیع الاول مناتے ہیں, وہ تو امام حنیفہ کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. تو فقہ حنفی کی کتابوں میں دکھا دیں بھائی, جو معتبر کتابیں ہیں, اس میں بھی کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اب رہ کیا گیا؟ اب رہ گئے ہمارے جذبات. تو دین جذبات کا نام نہیں ہے. دین کس کا نام ہے؟ اللہ, اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے. اب میں ایک بات آپ سے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو, ہمیں حدیث میں ملتا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو کیسے منایا ہے. منایا بھی ہے کہ نہیں منایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے. یہ بات سب مانتے ہیں, امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے.
صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے. مجھے بتاؤ روزہ اور عید یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ بولو عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بھی ایسا کوئی دن منایا نہیں ہے, صرف ایک ولادت کو منایا. کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے. اس میں یقیناً یہ حکمت تھی کہ امت اس کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دے, اس کو تہوار کے طور پہ منانا نہ شروع کر دے. روزہ رکھ کے مہر لگا دو کہ اس میں تہوار اور عید کا عنصر ختم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے تو یہ نیوٹرل ہوتا ہے, یہ دن نہ تہوار کا ہوتا نہ روزے کا ہوتا. پھر بھی تہوار منانا جائز نہیں تھا, کیونکہ تہوار کے لیے ثبوت کی ضرورت تھی. قرآن و سنت سے ثبوت دکھانا چاہیے. ہم خود سے تو کوئی عید نہیں بنا سکتے نا بھائی. ایک عید الفطر ہے, اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے. ایک عید الاضحیٰ ہے, اس کی دلیل ملتی ہے. بیچ میں کسی دن کو ہم عید منا لیں تو جائز ہوگا؟ لوگ بولیں گے قرآن حدیث سے دکھاؤ. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ نہ بھی رکھا ہوتا تو بھی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یا تہوار کے طور پہ منانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے لکل قوم عید ولنا عیدان. آپ نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک سال میں ایک دن تہوار کا ہوتا ہے, اور ہمارے کتنے ہیں؟ دو. تو دو, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. لیکن ہمارے نبی نے اس سے آگے بڑھ کے باقاعدہ روزہ رکھا, اور روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے. تو تہوار کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم رات کو مناتے ہیں عید میلاد النبی, ہم دن میں تھوڑی مناتے ہیں. ہم کب مناتے ہیں؟ رات کو. اور بڑی مشکل میں اسلامی تہوار جتنے بھی ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں, راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. عیسائیوں کی کرسمس صبح 8 بجے ہوتی ہے, رات کو 12 بجے ہوتی ہے. رات کو عیسائیوں کو دیکھا ہوگا سج دھج کے بتیاں وتیاں لگا کے جو بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے تہوار دن کی روشنی میں, جبکہ دن میں نبی نے روزہ رکھ لیا. اب ایسا نہ ہو آپ 12 بجے کو روزہ رکھنا شروع کر دو. پیر کا روزہ ہے, 12 کا تو روزہ بھی نہیں ہے. یہ تو میں سمجھانے کے لیے, کیونکہ روزے کے لیے بھی ثبوت چاہیے. ویسے تو سال میں کسی بھی دن روزہ رکھو آپ, اسپیشل اس دن کو زیادہ فضیلت سمجھ کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. تو نبی نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا. پہلی بات, تہوار رات کو نہیں ہوتے. اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں. کیوں؟ اسلام نے دن کی روشنی میں, کیونکہ رات کے نا جب خوشی مناتا ہے تو برائیوں کی طرف ذہن جاتا ہے انسان کا, شراب کباب کی طرف جاتا ہے. تبھی دیکھو کرسمس میں کتنی شرابیں پی جاتی ہیں, کتنا کچھ ہوتا ہے الٹا پلٹا. اسلام نے کانسیپٹ رات سونے کے لیے, عبادت کے لیے. دن کیا ہے؟ خوشی کے لیے. صبح صبح ہم عید کی نماز کیسے نہا دھو کے آتے ہیں, اس بہانے بہت سے پوستی صبح اڑے جاتے ہیں اس بہانے. کتنا نورانی وقت ہوتا ہے. جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے, حدیث میں اس کو بھی مجازن عید کہا گیا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے جیسے عیدوں میں ہوتا ہے. اس میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں جیسے عید میں. جمعے کی وہی شرائط ہیں جو عید کی شرائط ہیں. جمعہ گاؤں میں نہیں ہوتا. صحابہ کرام گاؤں سے جمعہ شہر میں پڑھنے آیا کرتے تھے. عید کی نماز بھی گاؤں میں نہیں ہوتی. جمعے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو جمعہ ہوگا. عید کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو عید کی نماز ہوگی. 2 آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے, 2 آدمی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. عید میں بھی خطبہ ہے, جمعے میں بھی کیا ہے؟ خطبہ. عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام, اور اسپیشلی جمعے کو خاص کر کے روزہ رکھنے کو بھی نبی نے ناپسند کیا ہے. تو ساری باتیں جمعے میں عید والی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ اب آپ ذرا دلائل کو سمجھیں. اس سے پتہ چلتا ہے جمعے میں بھی عید کا کانسیپٹ ہے. اب آپ دیکھو, سب سے پہلے جو آسمانی مذہب ابھی جو باقی ہیں ان میں یہودی مذہب تھا. ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس, ہفتے کے دن وہ جمع ہو کے عبادت کرتے. اس کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائیوں کی. ان کے لیے کون سا دن مقدس تھا؟ اتوار کا. اس کے بعد مسلمان آئے تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی تھا. تو وہ تو 2 وجہ سے, ایک تو یہ کہ ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو اتوار کے بعد پیر بنتا ہے, اور دوسرا ہمارے نبی کا یوم ولادت بھی ہے تو نور اللہ نور. اب تو ہمارے لیے پیر کا دن اور مقدس ہونا چاہیے تھا, اور تہوار منانا چاہیے, نہا دھو کے کپڑے پہن کے. جمعہ جو ہے پیر کو ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے کیا کر دیا اس کو؟ ریورس. نا 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 نا,
اتوار کے بعد پیر تو آتا ہے اور تم آئے بھی عیسائیوں کے بعد ہو, لیکن میں ریورس کر کے جمعے کی طرف لے جاؤں گا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ بیٹھ جائے کہ نبی کا چونکہ یوم ولادت ہے اس لیے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ دن مقدس بنا کے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس میں نہائیں دھوئیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجدوں میں آئیں. تو آپ مجھے بتاؤ, ہفتے میں 7 دن ہیں, ان میں ایک دن یوم ولادت ہے, تو آپ نہاتے اس دن ہو, خوشبوئیں اس دن لگاتے ہو یا جمعے کو لگاتے ہو؟ کبھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن خوشبوئیں لگائی ہوں, نہائے ہوں؟ ویسے تو آپ ڈیلی خوشبو لگاتے تھے, لیکن اسپیشلی جو آپ کے لیے جوڑا تھا وہ جمعے کے دن کے لیے تھا, جو اچھا جوڑا پہنتے تھے آپ. اسپیشلی جو خوشبوئیں لگاتے تھے وہ کس دن؟ جمعے کے دن. اسپیشلی جو آپ نے نہانے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن. اسپیشلی جو اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن. تو پیر کو کیوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمارے نبی تو روزہ رکھ کے اس میں بڑی عید کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں اور چھوٹی عید کا کانسیپٹ جو جمعے والی عید ہے اس کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی نبی کے یوم ولادت کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے, ہم نے خوشی منانی ہے, جو نہیں منا رہے وہ شیطان ہے, سبھی تو جہاں میں خوشیاں سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں, ایسا کوئی شعر ہے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ان دلائل کو اللہ کے سامنے دے کر آپ اللہ رسول کو مطمئن نہیں کر سکتے. تو یہ دیوبندی بریلوی بحث نہیں میں کر رہا, دیوبندی بریلوی تو بہت بات کے نام ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں سیدھا سیدھا. بھائی قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات کرو, اور آپ فقہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو. آپ کہتے ہو قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ فقہ حنفی کو فالو کریں گے. یہی مطلب ہوتا ہے فقہ حنفی کو فالو کرنے کا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں یا نبی کے خلاف. نبی کے خلاف کوئی شخص فقہ حنفی کو فالو کرے تو وہ کافر ہے, کیونکہ نبی کی بات پر ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دے رہا ہے وہ. لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے, ہوتا یہ کہ نبی کے بات کے کئی مطلب نکل رہے ہیں, تو اس میں کس کی رائے کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے کو. اپنی رائے کے بجائے یا آج کل کے اسکالرس کے بجائے فقہ حنفی کو ترجیح دی جا رہی ہے یا فقہ شافعی کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی پھر یہ خواہشات ہیں یا وہ جذبات ہیں جس پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نہیں لگی ہے. تو پھر بدعت اسی کو تو کہتے ہیں, اٹ از کالڈ بدعت. اور کسے کہتے ہیں بدعت؟ تو اچھا ایک آخری بات میں کر کے, اگر یہ واقعی تہوار ہے نا 12 ربیع الاول یا یوم ولادت, اب تو 12 ربیع الاول نبی کا تاریخ ولادت ہے ہی بھی نہیں, لیکن اب فرض کر لیں کہ چلو ہے, اگر یہ ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں. دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں نا, جتنے بھی مذہب ہیں, ان کا اپنے تہواروں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, وہ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں تہوار کو. تہوار کی یہ ڈیفینیشن ہے. جیسے ہندوؤں کا بھی کوئی دن آیا ہوا تھا نا 1-2 دن پہلے, تو سارے ہندو, یہاں تک کہ جو سیکولر لبرل ہندو ہیں وہ بھی منا رہے, بلکہ بہت سے مسلمانوں بھی منانا شروع کر دیا ان کے ساتھ. عیسائیوں کا تہوار 25 دسمبر کو آتا ہے. اٹلی کیا, جرمنی کیا, پیرس کیا, امریکہ کیا, پاکستان کیا, سعودی عرب کیا, کہیں دنیا میں کوئی عیسائی ہوگا وہ کرسمس منائے گا. کوئی زیادہ منائے گا, کوئی تھوڑا منائے گا, مخالفت کوئی نہیں کرے گا. تہوار تواتر سے چلا آتا ہے سب. جیسے اسی طرح مسلمانوں کے تہوار ہیں عید الفطر, عید الاضحیٰ. دن میں اختلاف ہوگا کہ آج منانی ہے کہ کل منانی ہے, وہ تو تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے نا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے, جاپان میں نہیں منائی جا رہی. بھائی جاپان کے مسلمان بھی منا رہے ہیں, سعودیہ کے بھی, کراچی کے بھی, پنجاب کے بھی. جو لبرل مسلمان ہیں وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہ بھی مبارکباد دے دیتے ہیں. جنہوں نے پورے رمضان روزہ نہیں رکھا, تراویح نہیں پڑھی, کچھ بھی نہیں کیا, وہ بھی کہتے ہیں بھائی عید مبارک. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر یہ 12 ربیع الاول ہمارا تہوار ہے, عید کا دن ہے, تو اس میں اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟ پھر اتنا بڑا اختلاف ہے, پورے ملک میں یہ شارٹ ہے. پورے سعودی عرب میں ایک جھنڈا بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ کہہ دو وہ وہابی ہیں, وہ فلانے ہیں, وہ ڈمکانے ہیں. میں بھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ کون وہابی ہے کون غیر وہابی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں تہوار چاہے وہابی ہوں, وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری وہابڑا. بعض لوگ ہمیں یوں کہتے ہیں یہ وہابی نہیں, یہ تو وہابڑے ہیں, بہت بڑے وہابی ہیں ہم لوگ کے بارے میں. بعض لوگ کہتے ہیں تو وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں. بات یہ ہے کہ اگر وہ تہوار ہے تو پھر تو جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہوگا سب منائیں گے نا. پورے سعودی عرب میں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو.
پھر میں ملیشیا میں تھا 12 ربیع الاول، چند سال پہلے میں ملیشیا میں تھا، 12 ربیع الاول آیا، پتہ ہی نہیں چلا، وہاں پہ گزر گیا تو لوگوں میں بات ہوئی، ہو سکتا ہے کسی محلے میں منایا جا رہا ہو، لیکن باقی پورے ملیشیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ کیسا تہوار ہے؟ اچھا جن ملکوں میں منایا جا رہا ہے وہاں بھی پورے ملک میں نہیں، ایک شہر میں ہے دوسرے شہر میں ہے ہی نہیں. پھر جس شہر میں ہے ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں نہیں. کراچی میں 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے، کھارا در میں منا رہے ہو، ڈیفینس میں نہیں ہے، ناظم آباد میں نہیں ہے. پھر اگر ناظم آباد میں ہے بھی بالفرض تو ایک گلی میں ہے دوسری گلی میں نہیں ہے. پھر ایک گلی میں بھی اگر پوری گلی میں ہو رہی ہے تو سارے گھروں میں نہیں ہو رہی، 2 گھروں میں جھنڈے ہیں 2 گھروں میں جھنڈے نہیں ہیں. تہوار ایسا نہیں ہوتا بھائی. جو عیدیں ہوتی ہیں، جو تہوار ہوتے ہیں، وہ سب مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے، ہمیں کسی پہ طنز نہیں کرنا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، اپنے جو کانسیپٹ ہیں، نظریات ہیں، جو آپ کا مسلک ہے، جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اس کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. لیکن دلائل دینے کا تو ہمارا حق ہے، دلائل تو دے سکتے ہیں نا. تو ہم دلائل دے رہے ہیں، ہم چھیڑ کسی کوئی جھنڈا لگائے تو میں نہیں جا کے اتارتا. ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی جھنڈے بھی لگ رہے ہیں، مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں، ہم جا کے پھر بھی سلام کرتے ہیں، انکل خیریت سے ہیں آپ، طبیعت ٹھیک، سب اچھے کی رپورٹ. کہتے ہیں وعلیکم السلام مفتی صاحب، سب سیٹ چل رہا ہے، شادی مبارک، السلام علیکم، نکل لیے. ہم یہ نہیں کہتے یہ جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے، حلوے کیوں کھا رہے ہو. بھائی چھیڑنا نہیں ہے کسی کو. ہم نے ہمارے جو بس میں تھا ہم نے دلائل سامنے رکھ دیے، سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے بھائی. اگر اللہ آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ نہیں بخشے تو پھر ہمیں نہیں بولنا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو بس اس لیے جی کیا بول رہے ہیں حضرت. ہاں وہ تو امام احمد رضا صاحب نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول ہے. اچھا یہ بھی ایک اہم بات ہے، جو تاریخیں ہیں نا تہواروں کی، ان میں بھی اختلاف نہیں ہوتا. یہاں تاریخ میں بھی اختلاف ہے. کسی نے کہا 8 ربیع الاول ہے، کسی نے کہا 12 ربیع الاول ہے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول ہے. اور غنیۃ الطالبین میں تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ محرم ہے. تو یہ تو 12 کے لفظ پہ خود ہے کہ بہت کوئی کسی صحیح حدیث میں تو 12 ربیع الاول کا ہے ہی نہیں. صحیح حدیث میں صرف اتنا ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے. کوئی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے آپ اس میں کہ 12 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو بھائی جو اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اسی کو فالو بولو کرنا ہے. وہ وہی ہے جو صحابہ تابعین لے کر آئے اور ائمہ مجتہدین نے اس کو کتابوں میں محفوظ کیا. اس سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہٹو گے تو پھر خاردار جھاڑیاں ہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے، بدعت چینج ہوتی ہے، سنت چینج نہیں ہوتی. دیکھو فجر کی 2 فرض سنت ہے نا، 1400 سال سے 2 ہی چلے آ رہے ہیں. چینجنگ ہوئی اس میں، لیکن بدعت میں چینجنگ ہوتی ہے. ربیع الاول پچھلے سال جس اسٹائل سے منایا جا رہا تھا اس سے پچھلے سال وہ اسٹائل آپ کو نہیں ملے گا. اس سے پہلے نہیں، 100 سال پہلے جو منایا جا رہا تھا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا. اس میں کیک کاٹنے کا، لڈو کا تصور ہی نہیں تھا. اس میں صرف جلسے ہوتے تھے اور ہار پھور اور تھوڑا بہت. تو ہر سال اس میں کیا ہو رہی ہے؟ چینجنگ. سنت ایک جیسی رہتی ہے، بدعت میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ ہر سال بدعت بڑھتی ہے. اب تو بہت سے بریلوی علماء بھی پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب کا کتنی دفعہ بیان آیا ہے کہ یہ ہماری قوم چل کس طرف پڑی ہے، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ، انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نا. بھائی جب آپ نے بدعت کی ایک چیز رکھ دی ہے تو پھر قوم کو لگام کس اصول پہ دیں گے آپ. مثال کے طور پر آپ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس جواب آسان ہے، بھائی نبی کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا تو ہم نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا اس میں ممانعت بھی نہیں ہے نا، درود پڑھنا تو بذات خود اچھا کام ہے، تو ہم اگر اذان سے پہلے پڑھ لیں تو کیا جا رہا ہے. اب آپ پھنسو گے. کیسے پھنسو گے؟ کل کوئی شخص اٹھے گا اور اذان ختم کرے گا لا الہ الا اللہ اور کہے گا محمد الرسول اللہ. ہم تو اس کو روکیں گے، ہم کہیں گے بھائی نبی سے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک اذان ثابت ہے، نہ اس سے پہلے کچھ ایڈ کرو نہ اس کے بعد. آپ کس بیس پہ روکو گے؟ وہ کہے گا بھائی محمد الرسول اللہ کی مخالفت بھی تو نہیں ہے نا، میں کوئی غلط بات تھوڑی کر رہا ہوں. کلمہ تو مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے. تو یہ دکھاؤ نبی نے منع کہاں کیا ہے، تو آپ دکھا سکتے ہو. تو وہ چینج ہوگی. کل کوئی آئے گا وہ محمد رسول اللہ بھی کہے گا، پرسوں کوئی آئے گا تو وہ کہے گا اذان سے پہلے بھی اذان سے بعد بھی صلاۃ والسلام، ترسوں کوئی آئے گا. اب آپ دیکھو ہمارے ہاں مسجدوں میں کتنے آرام سے امام اور مقتدی سکون سے چلے جاتے ہیں. اینڈ ٹائم پہ امام مصلی پہ آتا ہے، نماز جیسے کہ سنت ہے
کتنی حدیثوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ آتے جماعت کھڑی ہوتی اس وقت، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب فرض نماز ختم کرتے تو امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو جاتا. یہ حدیثوں میں ہے. سب آزاد ہوتے. ہمارے یہاں کتنا آسان ہے، میں آیا مصلی پہ نماز پڑھائی، اس کے بعد میں آزاد ہوں، وہیں سنتیں پڑھوں، بہتر ہے گھر جا کے پڑھوں، ختم کہانی. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے، خود بھی پھنستے ہو، دوسرے بھی پھنستے ہیں. اب بہت سی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے امام صاحب آئیں گے، پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے. ذمہ داری کیا ہو رہی ہے امام کی؟ ڈبل. وہاں کے امام غصہ کرتے کہہ رہے یار یہ دیوبندی مولویوں کے بڑے مزے ہیں یار، آئے اور پتلی گلی سے نکل لیے، تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی کس کو مل رہی ہے؟ ہم کو. اب وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، پہلے اقامت ہوگی، حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے سب، پھر امام کو اجتماعی دعا کرانی ہے لمبی جہری. وہ آپ نے ایک امام کو ٹینشن میں ڈال دیا، مقتدی بھی نہیں اٹھ کے جا رہے، وہ ایک ٹینشن میں آ گئے. آپ کہہ سکتے ہو دعا سے کوئی ٹینشن میں نہیں آتا، یقیناً نہیں آتا جب اپنی مرضی سے مانگ رہا ہو. جب گن پوائنٹ پہ مانگ رہا ہو تو بھی ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پھر ٹینشن ہی ٹینشن ہے. وہ اپنی مرضی سے تھوڑی مانگ رہا ہے، اس کو پتا میں گیا تو لوگ کہیں گے بھابڑا، نماز پڑھاتے ہی نکل لیا. امام کو یہ ہوتا ہے کہ ابے مجھے بھابڑا بولیں گے. تو اب وہ بیٹھا ہے بیچارہ، وہ دعا کرا رہا ہے، یا اللہ، بڑی لمبی دعا ہوتی ہے. پھر وہ بھی کافی نہیں ہے، دعا کے بعد امام نے سنتیں بھی وہیں پڑھنی ہے، پھر سنتوں کے بعد ایک اور جہرن لمبی دعا مانگنی ہے اس نے. تو بیچارہ یہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. تو وہ امام کا حوصلے کو داد میں کہتا ہوں تنخواہ ڈبل کرو کم از کم. خیر، تو اسی طرح عید میں جو گلے ملنے والا کانسیپٹ ہے، ہم بار بار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. ہم آسانی سے مشکل سے بڑی آسانی سے نکل گئے ہم. اب میں جب عید کی نماز پڑھاتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہول سیل کے حساب سے سب کو دعائیں، ٹھیک ہے نا، مبارک، اور پتلی گلی سے نکل لی ہم. لیکن جو لوگ کہتے ہیں گلے ملنے چاہیے، سنت ہے، یا یہ کہ نبی نے روکا بھی تو نہیں ہے نا گلے ملنے سے، تو مانگو. وہ عید کے دن جو ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. سب سے 3 دفعہ گلے ملنا ہے، یوں ملو، پھر یوں ملو، پھر یوں ملو، پھر وہاں سے نکلے وسیم بھائی آ رہے ہیں، یوں ملو، پھر یوں ملو، پھر یوں ملو، پھر غفار بھائی آ رہے ہیں، یوں ملو، پھر یوں ملو، پھر یوں ملو، پھر سبکتگین صاحب آ گئے، پھر ان سے ملو، پھر تبسم صاحب آ رہے ہیں وہاں سے، پھر اور غفار بھائی آ رہے ہیں، پھر وہاں سے تو نام جمشید آ رہا ہے وہاں سے. صرف وہ نہیں آ رہا جس نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، جس کے انتظار میں آپ اس کو تلاش کر رہے ہو، وہ ملے تو چھوڑوں گا نہیں اس کو، وہ نہیں آئے گا. کس قدر ٹینشن ہے یار، کس قدر ٹینشن. ایک گلی سے گزرنا مشکل، یوں جا رہے ہو، وہاں سے 10 آدمی آ رہے ہیں، ابے تینوں سے گلے ملو، پھر وہاں سے ٹن مارا، ادھر سے 20 آدمی آ رہا ہے، خود بھی مصیبت میں، دوسرے بھی مصیبت میں. ہلکا پھلکا رکھو یار، عید ہے، کوئی عذاب تھوڑی ہے. تو ہم کتنے آرام سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. میں جو عید پڑھاتا ہوں تو السلام علیکم جی، پتلی گلی نکلو گئے. لوگ بھی نہیں ملتے، کہہ رہے ہیں بس کافی ہے. کوئی پرانا دوست آ گیا تو چلو مصافحہ کر لیا اس سے، بہت ہو گیا، کوئی پرانا آ گیا تو چلو. گلے ملنا بذات خود حرام تو نہیں ہے نا، لیکن اس کا التزام کرنا کیا ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو سنت سمجھنا ناجائز ہے. تو اتنی ٹینشن یار، اتنی ٹینشن. تو بدعت میں جب بھی انسان جاتا ہے اپنے لیے بھی ٹینشن اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن، اور جب بھی سنت پہ رہتا ہے خود بھی ہلکا پھلکا اور دوسرے بھی ہلکے پھلکے.